السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، نیت، یعنی ہمارے اعمال کے پیچھے جو سوچ ہے، جو ارادہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مختلف بیانات ہیں ان سب میں یہ مرکزی خیال نظر آتا ہے۔ اور سب سے بنیادی اصول تو وہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جی، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نیت کیسے ہمارے کاموں کی قیمت، ان کی قبولیت، اس سب کا فیصلہ کرتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت جو ہے نا، وہ عمل کی روح ہے۔ ایک ہی کام اگر نیت بدل جائے تو نتیجہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال اس کی؟ جی، جیسے رضا ثاقب مصطفی صاحب نے بیان کیا، چور اور چوکیدار کی مثال۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت دلچسپ ہے۔ دونوں رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن ایک جاگ رہا ہے چوری کے ارادے سے، گناہ کے لیے، اور دوسرا جاگ رہا ہے حفاظت کی نیت سے۔ بہت خوب، یعنی سارا فرق نیت کا پڑ گیا۔ اچھا، اور اللہ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہم انسان تو اکثر ظاہری دیکھتے ہیں۔ یہی تو اصل نکتہ ہے، ہم ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ طیب ہے، پاک ہے، طیب؟ یعنی پاک۔ جی، اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، تو عمل بھی پاک ہو اور اس کے پیچھے نیت بھی پاک، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو۔ تو پھر وہ جو بظاہر بڑے نیک اعمال نظر آتے ہیں، جیسے کوئی بہت خیرات کر رہا ہے یا کوئی شہید ہو گیا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب وہ قیامت والے واقعے میں ملتا ہے، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ ہاں، وہ قاری، سخی اور شہید والا۔ جی بالکل، قاری کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ کہے گا قرآن پڑھایا، اللہ فرمائے گا تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں، شہرت کے لیے۔ ہاں، پھر سخی آئے گا، کہے گا مال لٹایا، جواب ملے گا تم نے اس لیے کیا کہ لوگ سخی کہیں، واہ واہ کریں۔ اور شہید کہے گا جان دی، جواب ملے گا تم نے بہادری دکھانے کے لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، تو نیت چونکہ اللہ کے لیے نہیں تھی تو عمل رد ہو گیا، اتنا بڑا عمل بھی۔ جی بالکل رد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز وہ اندر کا اخلاص ہے۔ تو گویا اخلاص یعنی عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، یہی شرط ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی تو ہجرت والی حدیث کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا۔ لیکن فرمایا گیا کہ جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے، اور جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کے لیے کی، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی ثواب نیت کے مطابق ملے گا۔ یعنی نیت ہی فیصلہ کن ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بڑی بڑی باتیں، عبادات، ہجرت۔ روزمرہ کے کاموں کا کیا؟ یہ بھی بہت دلچسپ پہلو ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کے جائز کام ہیں، جنہیں مباح کہتے ہیں۔ مباح یعنی جو نہ گناہ ہے نہ ثواب، جیسے کھانا پینا۔ بالکل، کھانا پینا، سونا، یہ کام بھی اچھی نیت سے عبادت بن سکتے ہیں۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ اگر آپ اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ جسم کو طاقت ملے گی تو اللہ کی عبادت کروں گا، یا سنت پر عمل کی نیت ہے، تو اس کھانے پینے پر بھی اجر ملے گا۔ اچھا۔ جی، اور ایک اور ذریعے گیٹ نالج، اس میں بھی یہ بات ہے کہ آپ ایک ہی عمل میں کئی نیتیں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے مسجد جا رہے ہیں، ہاں، تو نیت کریں کہ نماز پڑھنی ہے، مسلمانوں کو سلام کرنا ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینی ہے۔ جتنی اچھی نیتیں اتنا زیادہ ثواب۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب عام زندگی بھی نیکیوں سے بھر سکتی ہے صرف نیت سے۔ لیکن کچھ غلط فہمیاں بھی تو ہوں گی اس بارے میں۔ جی بالکل ہے، اور ان کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ ایک اہم بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بتائی کہ اچھی نیت کسی حرام کام کو حلال نہیں کر سکتی۔ اچھا، جیسے؟ جیسے کوئی سوچے کہ میں چوری کر کے جو مال آئے گا اس سے غریبوں کی مدد کروں گا، تو نیت تو اچھی لگ رہی ہے غریبوں کی مدد کی، ہاں، بظاہر تو۔ لیکن چوری تو پھر بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ وہ اچھی نیت اس چوری کو جائز نہیں بنا سکتی۔ صحیح، یہ تو بہت واضح ہے۔ اور کوئی غلط فہمی؟ ایک اور ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دل صاف ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، ظاہری حلیہ، لباس یا نماز کا طریقہ اس کی اتنی اہمیت نہیں۔ ہاں، یہ بہت سننے میں آتی ہے۔
تو اس پر بھی وضاحت ہے کہ اکثر ظاہر باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے. جیسے خراب پھل کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ پہلے اندر سے خراب ہوتا ہے پھر باہر سے نظر آتا ہے. اور اسی طرح اچھی نیت کسی ایسی عبادت کو بھی جائز نہیں بنا سکتی جو دین میں ثابت ہی نہیں، یعنی بدعت. بدعت؟ اچھا، جیسے مغرب کی 3 رکعت کی جگہ 4 پڑھ لینا اچھی نیت سے. جی بالکل، چاہے نیت کتنی ہی اچھی ہو، لیکن جو طریقہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا. ٹھیک، یہ نکات واضح ہو گئے. اب اجر کے بارے میں بتائیں، کیا صرف نیت کر لینے پر بھی کچھ ملتا ہے؟ جی ہاں، یہ اس امت پر اللہ کا خاص کرم ہے. رضا ثاقب مصطفی صاحب نے بھی بتایا کہ اگر آپ صرف نیک کام کرنے کی نیت کریں، ابھی عمل نہیں کیا، صرف سوچا ہے، جی صرف نیت کی، تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر نیت کے بعد عمل بھی کر لیا تو پھر وہ نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اللہ جتنا چاہے بڑھا دی جاتی ہے. زبردست. اور وہ رابعہ بصری والا واقعہ بھی تو تھا. جی وہ ایمان اور نیت کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق صلہ عطا فرماتا ہے. اچھا، تو اب عملی زندگی میں روزمرہ میں ہم اس نیت کے معاملے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک عملی مشورہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کریں، کسی کی عیادت کریں، کسی رشتہ دار سے ملیں، نیت خالص اللہ کی رضا ہو. یہ نہ سوچیں کہ میں اس کے ہاں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ہاں آئے گا، یا میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو وہ بھی کرے گا. بدلے کی توقع نہ ہو. بالکل. خاص طور پر صلہ رحمی. فرمایا کہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. اوہ، یہ تو مشکل ہے، لیکن اجر بھی اسی کا ہے. اگر آپ صرف اس سے مل رہے ہیں جو آپ سے ملتا ہے تو یہ تو مکافات عمل ہے، بدلہ ہے. اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو. صحیح. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر کام سے پہلے ایک لمحہ ٹھہر کر اپنی نیت کو پرکھنا چاہیے. جی بالکل. اسی لیے تو اس حدیث کو انما الاعمال بالنیات دین کا 1/3 یا بنیاد کہا گیا ہے. یہ ایک طرح کی کیمیا گری ہے. کیمیا گری یعنی الکمی. ہاں، جیسے کہا گیا کہ یہ عام سے عمل کی مٹی کو عبادت کا سونا بنا دیتی ہے. بس نیت درست ہونی چاہیے. یہ مسلسل اپنے آپ کو جانچنے کا عمل ہے. واقعی نیت ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن اثر بہت گہرا ہے. تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ ہمارے اعمال کی اصل قیمت، ان کی قبولیت، ان کا نتیجہ، سب کا دار و مدار ہماری چھپی ہوئی نیت پر ہے. بالکل. اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں سامعین کے لیے. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب دوسروں کے اعمال دیکھتے ہیں تو صرف ظاہر پر رکنے کے بجائے ایک لمحے کو سوچیں کہ اس کے پیچھے کیا نیت ہو سکتی ہے، اچھی یا بری، تو کیا اس سوچ سے ہمارے اپنے رد عمل میں، ہماری باہمی سمجھ بوجھ میں اور شاید پورے معاشرے کے رویوں میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے.